أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کی توفیق سے سورۃ الانفال کے ساتھ، آیت نمبر ہے 55 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، انا بے شک یقیناً شر الدواب، الدواب یہ جمع ہے کس کی؟ دابتن کی، دابتن زمین پہ چلنے والا، الدواب زمین پہ چلنے والی، زمین پہ چلنے والوں میں شر بدترین، جن کے سب سے برے، سب سے برا، سب سے برے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پہ چلنے والوں میں سب سے برے کون ہیں؟ الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم تو وہ، فا کا معنی تو، ہم وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں مدینہ کے یہودیوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دائیں بائیں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس قسم کے معاہدے آپ نے کیے، لیکن ان لوگوں نے ان معاہدوں کو توڑا، ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی۔ جب بھی مسلمانوں پہ حملہ ہوا، مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ صرف انسانوں میں سے سب سے برے نہیں ہیں، بلکہ جانوروں میں سے بھی سب سے برے یہ ہیں، یعنی کہ جانور ان سے اچھے ہیں۔ تو تفسیر اب کیا ہے دیکھ لیں کہ بے شک زمین پہ چلنے والوں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، الذین کفروا، ان کی خبر ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، آیت نمبر 56 الذین عاہدت، جن سے تو نے معاہدہ کیا، جن سے تو نے عہد باندھا، منہم ان میں سے، ان میں سے، ان کافروں میں سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، اپنے معاہدے کو، فی کل مرۃ، ہر بار، مرہ کا معنی بار، مرتبہ، کل ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، ہم وہ لا یتقون ڈرتے نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ الذین سے آغاز ہو رہا ہے اس آیت کا، اور یہ الذین پہلے الذین سے بدل ہے، یعنی کہ تذکرہ ہوا تھا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں۔ کون سے کافر؟ الذین عاہدت منہم، وہ کافر جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا کیا؟ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک بار ایسا نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا۔ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، ذرا بھی نہیں ڈرتے، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور نہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بعد میں مسلمان ہمیں اس کی سزا نہ دے۔ ڈرتے نہیں ہیں، انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ آیت نمبر 57 فَإِمَّا، پس اگر کبھی، فا کا منع پس کر لیں یا فا کو سببیہ بنا لیں تو منع کریں گے اس لیے یا لہذا۔ اما یہ اصل میں کیا تھا؟ ان اور ما، اس کا معنی آپ کیا کریں گے؟ اگر کبھی، ان کا معنی ہوگا قبر، ان کا معنی ہوگا اگر، اور ما کا معنی کبھی، اس لیے کہ ما زائدہ ہے، یعنی کہ یہ ما جو ہے زائدہ ہے، ان کے معنی میں
پختگی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس اگر کبھی تسقافنہم 3 الفاظ ہیں، تسقافا تو پائے، نون لازمی طور پہ، ہم ان کو، اگر کبھی تو لازمی طور پہ ان کو پا لے، فی الحربی لڑائی میں، فشرد، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، فا الگ ہے شرد الگ ہے، فا کا معنی کیا ہوگا تو، شرد تو بگا، تو منتشر کر، بہم ان کے ذریعے، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، با اور ہم، ان کے ذریعے منتشر کر بگا، کن کو، من خلفہم، ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعل، تاکہ، ہم وہ کون جو پیچھے ہیں، یذکرون، نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ وہ کافر ہیں جو عام کافر نہیں ہیں، یہ وہ مجرم کافر ہیں جنہوں نے معاہدے کر کے معاہدے توڑے ہیں، اگر کسی لڑائی میں یہ آپ کو مل جائیں تو آپ نے ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے، ایسی سزا دینی ہے کہ جو پیچھے لوگ موجود ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، عبرت حاصل کریں اور کبھی معاہدے کو توڑنے کا سوچے بھی نہ۔ یہ مراد ہے اس ایسے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہودیوں کے قبیلے ہیں، انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تو آپ نے ان کو مدینہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے کہا ان کو عبرت کا نشان بنائیں تو بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑا جنگ خندق کے موقع پہ، ان کو چاہیے تھا مسلمانوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ تو جب جنگ خندق ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف لشکر کو روانہ کیا، خود بھی گئے، محاصرہ کیا، 25 دن محاصرہ جاری رہا، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا، 600 مرد قتل کیے گئے، ان کے عورتوں کو اور بچوں کو غلام لونڈی بنا لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریک ہوئے تھے قریش مکہ کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے جرم میں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، تو سزا یہ دی گئی کہ ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن ان کی عورتوں پہ رحم کیا گیا، بچوں پہ رحم کیا گیا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، آیت نمبر 58 وَإِمَّا، اور اگر کبھی، تخافن، آپ ڈریں، آپ لازمی طور پہ ڈریں، من قوم، کسی قوم کی طرف سے، خیانتن، کسی سے ڈریں، خیانت سے، کہ وہ خیانت کرنے والے ہیں، وہ معاہدہ توڑنے والے ہیں، بدعہدی کرنے والے ہیں، فم بد، تو فا کا معنی تو، ام بد، تم پھینک دے، الیہم، ان کی طرف، کس چیز کو، معاہدے کو، علی سواء، برابری پہ، مساوی طور پہ، برابری کی بنیاد پہ، علی پر، سواء برابری، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، محبت نہیں کرتا، الخائنین، خیانت کرنے والوں سے، الخائنین جمع ہے کس کی، الخائن کی، خائن واحد، خائنین جمع۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر آپ لوگ کسی قوم سے معاہدہ کر چکے ہیں اور اب آپ کو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسے قرائن مل رہے ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ وہ معاہدہ توڑنے والے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ معاہدے کی پاسداری نہ کریں اور 2 نمبری سے کام لیں، آپ ان کے ساتھ خیانت کریں، آپ ان کو دھوکہ دیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں؟ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ توڑنے والے، آپ کو معلومات دائیں بائیں سے مل رہی ہیں، تو آپ پہلے سے ان کو خبردار کر دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہونے والا ہے، معاہدہ ہم نے تم سے کیا تھا 2 سال کا، لیکن ہم ٹائم تمہیں دے رہے ہیں 1 مہینے کا، مثال کے طور پہ 1 مہینے کے بعد ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، بس۔ یعنی کہ آپ برابری کی بنیاد پہ معاہدہ توڑیں، یہ نہیں کہ اچانک توڑیں، یعنی کہ ادھر معاہدہ توڑا اور ادھر حملہ کر دیا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ان کو سنبھلنے کا موقع دیں۔ آپ کے اوپر، مسلمان کے اوپر یہ تہمت نہیں لگنی چاہیے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔
مسلمان کے اوپر یہ تہمت نہیں لگنی چاہیے کہ یہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا، ہمارے وہ بہن بھائی جو یورپ میں رہتے ہیں، کافر ممالک میں رہتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. یہ وہاں معاہدے کرتے ہیں، نیشنلٹی لیتے ہیں تو سائن کرتے ہیں، اور سائن کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قوانین کا احترام کریں گے، پھر ان کو دھوکہ دیتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کافروں کو دھوکہ دینا جائز ہے. نہیں، اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ نیشنلٹی نہ لیں جس نیشنلٹی لینے میں آپ کو کئی ایسی چیزوں کے اوپر سائن کرنا پڑے، دستخط کرنا پڑے جو خلاف شریعت ہیں، جو خلاف اسلام ہے. مثال کے طور پہ اس چیز پہ بھی سائن کر دینا کہ جس ملک کی اب نیشنلٹی لینے لگا ہوں، ان کی فوج مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرے گی تو میں اسی کا ساتھ دوں گا. یہ خطرناک چیز ہے. لیکن آپ نے بہرحال اب نیشنلٹی لے لی. نیشنلٹی لینے کے بعد آپ ان امور میں بھی دو نمبریاں کر رہے ہیں جن امور میں پاسداری، معاہدے کی پاسداری کرنے کا اسلام بھی حکم دیتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہے، شاید ان کے ساتھ جائز ہے. کوئی جائز نہیں ہے. اہم پوائنٹ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہ بھائی سمجھتے ہیں کہ کافر ہے، ان کو دھوکہ دینا شاید جائز ہے. نہیں، اسلام دیکھیے کتنا صاف ستھرا دین ہے. فرمایا اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ معاہدہ توڑنے والے ہیں تو آپ پہلے سے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیں اور ان کو سمجھنے کا موقع دیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک حدیث کے اوپر غور کریں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روانہ کیا رومیوں کی طرف، خود بھی ساتھ تھے. کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ ان رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور معاہدہ ختم ہونے والا تھا. جناب معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ جس دن معاہدہ ختم ہوگا، معاہدہ ختم ہوتے ہی اگلے دن فوری طور پہ ہم ان پہ حملہ کر دیں گے. جب تاریخ آخری ہوگی، معاہدہ ختم ہو جائے گا، اگلے دن ہی ہم حملہ کر دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ تو درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمر بن عبسہ، وہ معلوم نہیں کتنی دور سے آئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تیز رفتار گھوڑا لے کر لشکر کے بیچ پہنچ گئے. کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم مسلمان معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں، معاہدہ توڑنے والے نہیں ہیں. جناب معاویہ کو پتا چلا تو انہوں نے بلا لیا، بھی بلائیں ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بلایا گیا تو انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو نیا معاہدہ کرنا یا اس معاہدے کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا پھر برابری کی بنیاد پہ پہلے سے معاہدہ ختم ہونے کا آپ اعلان کریں. چنانچہ جناب معاویہ نے حدیث کا اتنا احترام کیا کہ اپنے لشکر کو ادھر ہی واپس جانے کا حکم دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس طرح معاہدے کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دشمن معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، آپ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو وقت دیں. بھی 1 مہینہ پہلے ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا 1 مہینے کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا. اگرچہ معاہدہ تھا 10 سال کا، معاہدہ تھا 8 سال کا، لیکن ہم 1 مہینہ پہلے بتا رہے ہیں کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ دشمن یہ نہ کہے کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. البتہ اگر دشمن معاہدہ توڑ دے، پہلے تھا کہ توڑنے والا ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اطلاعات مل رہی ہیں، اشارے مل رہے ہیں، قرائن سے محسوس ہو رہا ہے، اب یہ کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اگر وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ ان پہ حملہ کریں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ سے معاہدہ کیا تھا جس کا نام کیا صلح حدیبیہ.
کب کیا تھا؟ ہجرت کے 6 سال. اور کتنے سالوں کے لیے تھا؟ 10 سالوں کے لیے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے 8ویں سال 2 سال کے بعد ہی مکہ پہ حملہ کر دیا. تو کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ معاہدہ توڑ چکے تھے. اس معاہدے میں 2 قبیلے اور بھی شامل تھے. بنو خزاع قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، بنو بکر جو تھا وہ قریش کے ساتھ تھا. اور یہ 2 قبیلے آپس میں پہلے بھی لڑتے رہتے تھے، ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں. اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کر دیا. اب قریش مکہ کو چاہیے تھا کہ اپنے حلیف قبیلے، اپنے ساتھی قبیلے بنو بکر کو کہتے بھائی معاہدہ نہ توڑو، لیکن انہوں نے ان کو روکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا. بنو خزاع پہ حملہ کیا گیا اور قریش مکہ نے بھی ساتھ دیا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے 8ویں سال مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ پہ قبضہ کر لیا اور فتح اللہ نے آپ کو دی. مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ واضح ہو چکا ہوگا. اب پھر دیکھیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر کبھی آپ کو لازمی طور پہ ڈر محسوس ہو، من قوم، کسی قوم کی طرف سے. کس چیز کا ڈر؟ خیانتاً، خیانت کرنے کا، بدعہدی کرنے کا. فَانبِذْ، تو آپ پھینک دیں، الیہم، ان کی طرف. کیا پھینک دیں؟ بریکٹ میں کیا ہوگا؟ معاہدہ. علی سوائن، برابری کی بنیاد پہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، الخائنین، خیانت کرنے والوں سے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کن سے؟ خیانت کرنے والوں سے. تو میرے وہ بہن بھائی جو کافر ممالک میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کسی کافر سے بھی خیانت نہ کریں. مسلمان سے کرنا تو دور کی بات ہے، 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے. اور اس ایسے ہی بھی پتہ چلا کہ اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیانت کرنے سے دور رہیں اور امانت داری کا مظاہرہ کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آیت نمبر 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ سمجھیں اور ہرگز نہ گمان کریں. لا کا معنی کیا؟ نہیں. اور ہرگز ایک اس کا معنی ہے نون کا، کیونکہ نون آیا تاکید کے لیے، اور یہاں پہ اس تاکید کا معنی اردو میں مناسب کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تاکید ہے لا کی. نہیں، ہرگز نہیں. اور ہرگز نہ گمان کریں الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا گمان نہ کریں؟ کہ سبقو، کہ وہ اللہ تعالی سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے نکل چکے ہیں، اللہ کی پہنچ سے باہر نکل گئے ہیں. انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اس آیت میں کفار کو پیغام دیا گیا ہے، اور خصوصاً وہ کفار جو جنگ بدر میں قتل ہونے سے بچ گئے. ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ جو جنگ بدر میں قتل ہوئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو. تم جنگ بدر میں بچ گئے ہو، قتل ہونے سے، قیدی بننے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بچے رہو گے. کفر سے باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے، پکڑ سے بچو. تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ سبقوا، کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اللہ کی گرفت سے بھاگ چکے ہیں، اللہ کی پکڑ سے نکل گئے ہیں، اللہ کی پہنچ سے باہر ہیں، اللہ کی رینج سے باہر ہیں. انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے. کس کو؟ اللہ کو. آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا، واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور. اعدوا، تم تیار کرو، لہم، ان کے لیے، لام کے لیے، ہم، وہ، ان کے لیے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. کیا تیار کرو؟ مستطاعتم، جو بھی تم، جس کی تم طاقت رکھو. ما، جس کی، جس چیز کی استطاعتم تم طاقت رکھو، من قوت، قوت میں سے، ومن رباط الخیل، اور بندے ہوئے گھوڑوں میں سے. رباط کا میں نے آپ کیا کر لیں؟ بندے ہوئے.
الخیل گھوڑے، ترہبون تم ڈراؤ گے، خوف زدہ کرو گے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بھی ہی کی ضمیر کہاں جا رہی؟ ماں کی طرف، مستطاعتم، یعنی کہ جو بھی تم دشمن کے لیے قوت تیار کرو گے اور بندے گھوڑے باندھو گے، ان چیزوں کے ساتھ، ترہبون بھی تم ڈراؤ گے، بھی اس کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، کس کو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور کچھ اوروں کو، کچھ دوسروں کو، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، ہم ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہم ان کو، وما تنفقوا من شیء اور جو چیز بھی تم خرچ کرو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو، یعنی کہ من شیء جو مین ہے نا، اس کو آپ کہہ لیں کہ بیانیہ ہے، بیان ہے، وضاحت ہے، کس کی؟ ماں کی، جو خرچ کرو، جو بھی چیز ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا وہ پوری پوری دی جائے گی، الیکم تمہیں، الیکم اصل میں کیا؟ الہ اور کم، یعنی کہ پوری پوری دے دی جائے گی تمہاری طرف تمہیں، وانتم وہ حالیہ ہے جبکہ انتم تم لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ پہلے تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا، تلاوت کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم اپنے دشمن کے لیے قوت کو تیار رکھو، پھر آپ نے کہا الا ان القوۃ الرمی، لوگوں دھیان سے سن لو، قوت کیا چیز ہے؟ الرمی، تیر اندازی، نشانہ لگانا، نشانہ لگانا یہ قوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نشانہ اچھا لگاتا ہو، تیر کا نشانہ، کلاشنکوف کی گولی کا نشانہ، میزائل کا نشانہ، تو وہ چیزیں جن کے ساتھ دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے ان کا نشانہ لگانے میں مہارت رکھتا ہو۔ تو یہ تفسیر ہے کس کی؟ قوت کی۔ اچھا، قوت کا لفظ تو عام ہے اور آپ نے اس کی تفسیر کی ہے کس کے ساتھ؟ نشانہ لگانے کے ساتھ، تو کیا قوت سے مراد صرف یہی ہے؟ نہیں، قوت کا لفظ عام ہے، ہر قسم کی قوت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ قوت جس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال کیا۔ ان کی قوت میں سے اہم ترین قوت کیا ہے؟ نشانہ لگانے کی مہارت، تیر اپنے ٹارگٹ پہ پہنچانے کی مہارت۔ تو قوت سے مراد ہر قسم کی قوت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کہا گیا؟ من رباط الخیل، مسلمانوں کے پاس بندے ہوئے گھوڑے ہونے چاہیے، جو گھوڑے لڑ سکتے ہوں، لڑائی میں کام آ سکتے ہوں، اور اسی کے ضمن میں گھوڑوں جیسی دیگر چیزیں آ جائیں گی، ٹینک وغیرہ مثال کے طور پہ، جنگی سواریاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ہر قسم کی قوت تیار رکھو، بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس سے دشمن ڈرتا رہے، تم پہ حملہ کرنے کی جسارت نہ کرے۔ یعنی کہ جنگ کی تیاری یہ بہترین ذریعہ ہے جنگ سے بچنے کا، دشمن کے حملے سے بچنے کا۔ جب آپ کے پاس ہتھیار ہوں گے، لڑائی کی قوت ہوگی، جنگی ہتھیار ہوں گے، تو دشمن آپ پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فرمایا اس سے تم ڈراؤ گے کن کو؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ اچھا، عدو کا ترجمہ میں نے جمع والا کیا ہے، اللہ کا دشمن نہیں کہا، اللہ کے دشمنوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ عدو جو ہے یہ فعول کے وزن پہ ہے، اور یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں جمع مراد ہے، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ مثال کے طور پہ مکہ کے کافر، وہ ڈریں گے تمہاری قوت سے، طاقت سے، اور دیگر بھی دائیں بائیں جو ہیں، اور کچھ اور ہیں ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے، منافقین مثال کے طور پہ، مسلمانوں کے صفوں میں چھپے ہوئے،
اور بھی کئی ایسی قومیں ہیں جن کے بارے میں مسلمان سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ہیں، جبکہ وہ اندر کھاتے یہ عزم رکھتے ہوں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر ایک حملہ کرنا ہے۔ تو فرمایا جب تمہارے پاس تیاری ہوگی تو تم سے ڈر جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا آخر میں کہ ظاہر ہے کہ اس تیاری میں مال خرچ کرنا پڑے گا، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے تمہیں ملے گا دنیا میں، ورنہ آخرت میں پکی بات ہے یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا ملے گا، بلکہ زیادہ ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا کوئی ایسا پیسہ ہو، ایسا مال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور اس کا تمہیں روزے قیامت بدلہ نہ ملے، وہ اللہ کے پاس لکھا ہوا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 61 وَإِنْ، اور اگر جَنَحُوا، وہ مائل ہو جائیں، وہ جھک جائیں، لِلسَّلْمِ، سلو کے لیے، سلو کی طرف، سلم کا معنی کیا ہوگا؟ سلو، لام کے لیے، سلو کے لیے وہ جھک جائیں، سلو کی جانب وہ جھک جائیں، فجنح، تو تو بھی جھک جا، فا کا معنی تو، اجنح، تو جھک جا، تو مائل ہو جا، لہا، اس کے لیے، کس کے لیے؟ سلو کے لیے۔ لہا دو الفاظ ہیں، لام کے لیے، ہا سے مراد وہی السلم، سلو۔ وتوکل، اور تو توکل کر، تو بھروسہ کر، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، انا، بے شک، وہ کون؟ اللہ، اور آگے پھر ہوا آ گیا، اب میں نے کہا گیا بے شک وہی، السمیع، کمال سننے والا ہے، العلیم، کمال علم والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب مسلمانوں کے پاس جنگی قوت ہوگی تو لوگ سلو کی طرف مائل ہوں گے۔ تو جنگی قوت حاصل کرنے کا ایک مقصد سلو کرنا بھی ہے، لیکن اگر آپ کمزور ہوں گے تو پھر لوگ آپ سے سلو نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ آپ پہ حملہ کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ سلو کے لیے مائل ہو جائیں، سلو چاہیں تو آپ صلح کیجیے۔ تو پتہ چلا اسلام خام خواہ کسی کے اوپر ظلم کرنے کا قائل نہیں۔ اگر وہ سلو کریں، جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ان کی قوت کو توڑنا۔ کافر مسلمانوں کے اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمان تبلیغ کرتے ہیں، لوگ در در مسلمان ہوتے ہیں، یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی سرکشی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ ختم ہو گئی، صلح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، صلح کی جائے ان کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صلح نہیں کرنی، فرمایا صلح کی جائے۔ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کرنے کل کو وہ دھوکہ نہ دے دے، فرمایا وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا، کمال علم والا ہے، اسے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، کس نے معاہدہ کرتے ہوئے کیا کہا اور اس کی نیت کیا تھی۔ آیت نمبر 62 وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، کون؟ کافر، سلو کرنے والے، خاص طور پہ یہاں پہ، کیونکہ پچھلی آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کفار کی سلو کا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ چاہیں، ان يخدعوك، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، ان کے یخدعوا، وہ دھوکہ دیں کا تجھے، فَإِنَّا، تو بے شک، حسبک، تجھے کافی ہے، حسب کافی ہے کا تجھے، اللہ، کون؟ اللہ، هو الذی، وہی ہے جس نے، ایدہ، قوت بخشی، کا تجھے، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سلو کرنے والے آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، مقصد ان کا یہ ہو کہ فی الحال سلو کرتے ہیں 10 سال کے لیے مثال کے طور پہ، اور کافر کہیں کہ 1-2 سال خوب ہم تیاری کریں گے اور اچانک ان کو حملہ کر دیں گے، فرمایا اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ یہ یاد رکھیں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کب کافی ہوتا ہے؟ جب اللہ کو مسلمان راضی رکھیں، کہیں یہ شرک کر کے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھے ہوں، کہیں کبیرہ گناہوں کو سر عام ان کا ارتکاب کر کے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھے ہوں۔ تو اللہ اگر راضی ہے تو اللہ کافی ہے، اللہ اکیلا کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومن کافی ہے، کیا کہا ہے؟
اللہ ہی کافی ہے. کیا کہا؟ اللہ ہی کافی ہے، کیونکہ انا کا اسم اور خبر دونوں معرفہ ہیں، تو اللہ ہی کافی ہے. یہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کو قوت بخشی اپنی خاص مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو فتوحات دی ہیں، جنگ بدر میں فتح دی آپ کو. کیسے دی؟ اپنی خاص مدد کے ساتھ. فرشتے نازل ہوئے، دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈالا، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے بارش نازل کی، اور اللہ نے آپ کو قوت بخشی مومنوں کے ساتھ. تو مومن جو ہیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، تو اس کے پیچھے بھی کون ہے؟ اللہ. کیسے اللہ اس کے پیچھے ہے؟ اس کی ایک مثال اگلی آیت میں آئی ہے، اس کی ایک وضاحت اگلی آیت میں آئی ہے. وَأَلَّفَ، واو کا معنی کیا؟ اور. الفا، اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. کن کے؟ مومنوں کے. کس نے محبت ڈال دی؟ اللہ نے. اور اس الفت ڈال دی بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. قلوب جمع ہے قلب ان کی. لو، اگر انفقتا، تو خرچ کرتا، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا. ما یہ ما نافیہ ہے، نہیں. ما الفتا، تو الفت نہ ڈال سکتا، تو الفت نہ ڈال سکتا بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الف، الفت ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان. انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ. عزیز، سب پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے. اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ جنگ بدر میں اہل ایمان آپ کے دائیں بائیں کھڑے تھے، مضبوط طریقے سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. تو یہ جو مومن ہیں، یہ تو اسلام آنے سے پہلے مدینہ میں ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے. اوس کے لوگ خزرج والوں کے دشمن تھے، خزرج کے لوگ اوس کے دشمن تھے. یہ دو قبیلے مدینہ میں تھے انصاریوں کے. مکہ میں بھی جو مسلمان تھے وہ پہلے آپس میں دشمن تھے. اللہ نے ان میں محبتیں ڈال دیں، اتنی محبتیں ڈالی کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے انصاریوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آدھا مال آپ ہمارا لے سکتے ہیں. کسی نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لیں، جو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں. اتنی محبت آپس میں. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے. دلوں میں محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زمین کے سارے خزانے اگر آپ ان پہ لگاتے تو جو محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رکھ دی ہے وہ آپ داخل نہیں کر سکتے تھے، وہ محبت آپ قائم نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کا احسان ہے. ان مومنوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو قوت دی. آیت نمبر 64 اسپیشلی ایسے ہی بھی پتہ چلا کہ ہمارے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبو کا، حسبو کافی ہے، کا تجھے کون؟ اللہ، اللہ تعالی. ومن، اور ان کو، واو کا من، اور من، ان کو، اتبع، جنہوں نے پیروی کی، کا تیری، من المؤمنین، مومنوں میں سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے. اوپر اللہ نے کہا تھا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اس آیت میں بتایا کہ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، مومنوں کے لیے بھی کافی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے پیروکار بنے ہیں اور آپ کے متبع بنے ہیں. اچھا، یہ تو تھی اس آیت کی درست تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس تفسیر میں من کا عطف کس پہ ڈالا گیا؟ حسبو کا کے کاف پہ. یعنی کہ حسبو کافی ہے، کا تجھے، ومن، اور ان کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، مومنوں میں سے اللہ کافی ہے. کافی کون؟ اللہ. کن کے لیے؟ دو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کافی، مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی.
ایک اس کی دوسری تفسیر ہے جو غلط ہے، اور بدتی لوگ، گمراہ لوگ اس تفسیر کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ تفسیر یہ ہوگی کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومن کافی ہیں، یعنی کہ کافی ہونے والے اب دو ہو گئے۔ پہلی تفسیر کے مطابق اللہ اکیلا کافی تھا، نبی کے لیے بھی مومنوں کے لیے بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری تفسیر کے مطابق اللہ اور مومن کافی ہے اکیلے نبی کے لیے، جبکہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ یہ غلط ہے کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ، اللہ کے رسول اور فوج کافی ہے۔ حسب کافی ہونا یہ لفظ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ چند آیات پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زمر میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد علیہ السلام کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہاں پہ اللہ نے کس کو کہا کہ کافی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو۔ یہ نہیں کہا وہاں پہ اللہ نے کہ کیا اللہ اور مومن نبی علیہ السلام کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنا تذکرہ کیا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے۔ پھر ایک اور آیت پہ غور کریں، سورہ آل عمران، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں جنگ احد کا، کہ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کا سربراہ اس جنگ میں کون تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچانے کے بعد ابو سفیان اور اس کے ساتھی واپس مکہ جا رہے ہیں۔ آگے جا کر کہیں ٹھہرے، رکے، آرام کیا، تو آپس میں سوچ و بچار کرنے لگے کہ ہمارے پاس بہترین موقع تھا مسلمانوں کو مکمل طور پہ ختم کرنے کا، ہم ان کو ختم کیے بغیر ہی مکہ جا رہے ہیں، ہمیں دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ خبر مل گئی نبی علیہ السلام کو، تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم نے ان کفار کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے۔ حالانکہ مسلمان تھکے ہوئے جنگ میں اور 70 شہید ہونے کی وجہ سے غم میں مبتلا، 70 گھروں میں کم از کم غم تو ہوگا، اور کئی زخمی ہیں، ان گھروں میں بھی غم ہوگا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نکلے، اور اب ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ یہ تو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ حیران رہ گیا۔ اب اس نے میڈیا وار لڑی، اس نے کوئی قافلہ آ رہا تھا، تو قافلے کے ایک آدمی کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو جا کے ڈراؤ، ان کو کہو کہ ابو سفیان وہ اور اس کے ساتھی جمع ہیں، مزید بھی لشکر آ رہے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں، بہت بڑی قوت جمع ہو رہی ہے، ان کی طرف پیچھے نہ جاؤ، بھاگ جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ پیغام مسلمانوں کو ملا، تو مسلمان ڈرنے کی بجائے جوش میں آئے، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں صرف اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ بھی یہی وظیفہ پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ نبیوں کا وظیفہ ہے کہ اللہ کافی ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے کہ اللہ کافی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ اس آیت پہ غور کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سورہ توبہ کی تقریباً آخری آیات میں سے ایک، کہ اگر یہ کافر منہ موڑیں، اعراض کرے، تو اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے۔ وہاں پہ بھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ اور میرے صحابہ کافی ہیں، مجھے اللہ اور میرے مومن کافی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کافی ہونے کا لفظ یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس لیے یہاں پہ پہلی تفسیر صحیح ہے، دوسری تفسیر درست نہیں ہے۔ تو تفسیر درست میں پھر کر دیتا ہوں، اور پھر میں غلط تفسیر بھی کروں گا، دونوں دوبارہ۔ درست تفسیر، اے نبی
حسبک تجھے کافی ہے اللہ اللہ تعالی، ومن اور ان کو اتبعک جنہوں نے آپ کی پیروی کی مومنوں میں سے، یعنی کہ ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ کافی ہونے والا ایک، اور جن کے لیے کافی ہے وہ دو ہیں، اللہ کے نبی بھی اور صحابہ کرام بھی، اور آج کے مومن بھی۔ دوسری تفسیر غلط کہ اے نبی آپ کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کو وہ مومن کافی ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ ان کے کافی ہونے والے کتنے ہو گئے؟ دو، اور یہ غلط تفسیر ہے، جیسا کہ دلائل پہلے میں دے چکا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ مسئلہ، اس آیت کی صحیح تفسیر اچھی طرح بیان کی ہے اور غلط تفسیروں کی بھی وضاحت کی ہے۔ اب ہم پڑھنے لگے آیت نمبر 65۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض تو ابھار، تو ترغیب دے، تو ابھار المؤمنین مومنوں کو، ابھار کس چیز پہ؟ القتال، قتال کرنے پہ، لڑنے پہ، یعنی کہ کفار سے لڑنے پہ۔ ان یکن اگر ہوں، منکم تم میں سے، عشرون صابرون 20 صبر کرنے والے، اگر تم میں سے ہوں 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 200 200 پہ، 200 کتنے ہوتے ہیں؟ 200۔ وَإِن یکن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، 100 یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پہ، یعنی کہ 1000، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بھی انا یہ اس لیے کہ انا بے شک ہم وہ، یعنی کہ کافر، قوم ایسی قوم ہے کہ لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کے دو حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو حکم دے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دیں، ان کو ابھاریں کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہیے۔ اور اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر 20 مومن ہوں صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تو وہ 200 کافروں پہ غالب آ جائیں گے۔ 20 مسلمان صبر کرنے والے 200 کفار پہ غالب آ جائیں گے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ مفہوم کیا ہے اس کا؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی لڑائی ہو رہی ہو اور وہاں پہ کافر ہو 200 اور مسلمان ہو صرف 20 تو ان مسلمانوں کو میدان چھوڑنے کی، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان پہ واجب ہے کہ ان کا مقابلہ کریں۔ اچھا، ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے کافر ہوئے؟ 10، یعنی کہ کسی میدان میں، کسی جنگ میں ایک مسلمان ہو اور مقابلے میں 10 کافر ہوں، مسلمان پہ واجب ہے کہ ان 10 کا مقابلہ کرے۔ ہاں، اگر 11 کافر ہوں تو پھر مسلمان کو بھاگنے کی اجازت ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ اب بھی مقابلہ کرے، چاہے شہید ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح اگر 100 ہوں کون؟ مسلمان، اور کافر ہوں 1000، مسلمان 100 اور کافر 1000، تو حکم ہے ان 100 مسلمانوں کو کہ یہ کفار کا مقابلہ کریں، میدان چھوڑنے کی، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر مسلمان ہو 100 اور کافر ہوں 1000 سے زیادہ، تو پھر مسلمانوں کو بھاگنے کی اجازت ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ نہ بھاگیں، مقابلہ کریں، چاہے شہید ہو جائیں۔ یہ تھا ابتدائی حکم شروع میں۔ پھر اللہ تعالی نے نرمی کی بعد میں، پھر نیا حکم وہ ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور اس میں کیا بتایا گیا؟ پہلے کہا گیا تھا کہ ایک مسلمان اور 10 کافر ہوں تو واجب ہے کہ مقابلہ کرے، میدان چھوڑنے کی اجازت۔ نیا حکم یہ دیا گیا کہ ایک مسلمان ہو اور 2 کافر ہوں تو مقابلہ کرنا واجب ہے، یعنی کہ 3 ہو جائیں تو مقابلہ کرنا ضروری نہیں ہے، مقابلہ کرے تو اچھی بات ہے، ورنہ میدان چھوڑ کے جا سکتا ہے، یعنی کہ بھاگ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
اچھا، اللہ تعالی نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ 20 مسلمان صبر کرنے والے، شرط کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، وہ غالب آ جائیں گے 200 کفار پہ، اور 100 مسلمان غالب آ جائیں گے 1000 کفار پہ۔ ایسا کیوں ہے کہ کافر سمتے نہیں ہیں؟ کیا مطلب ہے سمتے نہیں ہیں؟ یہ نہیں سمتے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان اس لیے غالب آئے گا کہ اس کو پتا ہے کہ میں شہید ہو گیا تو جنت میں جاؤں گا، میں شہید ہو گیا جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا تو اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا، میں شہید ہو گیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، میں شہید ہو گیا اللہ مجھے بڑی شان دے گا، مقام و مرتبہ دے گا۔ کافر کے ذہن میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کافر کا تو یہ ہے کہ مر گیا تو میری زندگی ختم، میرے بچے کہاں جائیں گے، میری بیگم کہاں جائے گی، کیا ضرورت ہے مرنے کی، اچھی زندگی ہے، مزے اڑانے چاہیے یہاں پہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 66 کی طرف۔ الآن اب خفف اللہ، اللہ نے تخفیف کر دی ہے، بوجھ ہلکا کر دیا ہے، عنکم تم سے، ان سے کم تم، وعلم اور اس نے جان لیا ہے، انا کہ بے شک، فیکم تم میں، فی اور کم تم میں، ضعفن کیا ہے؟ کچھ کمزوری ہے۔ فَإِن پس اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، مئتن 100 صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو تو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پہ، 200۔ وَإِن یکن اور اگر ہو، منکم تم میں سے، الفن 1000 1000، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفینی 2000 پہ، 2000 پہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مثال ہے اس چیز کی کہ قرآن کریم میں چند آیتیں ایسی ہیں جو کینسل ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ منسوخ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ تلاوت نہیں، منسوخ کیا ہوا ہے؟ حکم۔ منسوخ کیا ہوا ہے؟ حکم۔ تلاوت اب بھی ہوتی رہے گی اس آیت کی، اور اس کی تلاوت پھر کیوں باقی ہے جب اس کا حکم ہی منسوخ ہو گیا ہے؟ اس آیت کی موجودگی مسلمانوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ اب اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کتنی بڑی اللہ نے تمہارے اوپر نرمی کی ہے، کتنا بڑا اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ کہ پہلے آرڈر تھا کہ ایک مسلمان پہ واجب ہے 10 کافروں کا مقابلہ کرے، 1 اور 10۔ اب اللہ نے کتنی بڑی نرمی کر دی کہ اب ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے، 1 اور 2۔ پہلے تھا 1 اور 10، اب ہے 1 اور 2۔ تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو ایت نمبر 65 اس کا دوسرا حصہ، حکم اس کا جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، کینسل ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے۔ اور ایت نمبر 4 جو ہے 66، یہ وہ ہے جس نے کینسل کیا ہے، اس کو ناسخ کہیں گے، پہلی کو منسوخ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ نے تمہارے اوپر کیا کر، تمہارے لیے کیا کر دی؟ تخفیف، کمی کر دی ہے، اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ تو کیا اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ کمزوری ہے؟ اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن اب اللہ نے زمینی طور پہ جان لیا ہے۔ یعنی کہ ایک تو اللہ کو یہ علم تھا کہ ایسا ہوگا، اب اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ نے وہ کمزوری تم میں دیکھ لی ہے، پہلے اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اب اللہ نے دیکھ لی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ اب کیا واجب ہے کہ اگر 100 مسلمان ہوں صبر کرنے والے تو ان کو چاہیے کہ 200 کفار کا مقابلہ کریں، اور 1000 ہوں تو 2000 کا مقابلہ کریں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے یہ غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو کیا اللہ کفار کے ساتھ نہیں ہے؟ پتہ چلا وہ مسئلہ جو بار بار میں بیان کرتا ہوں کہ معیت اللہ کا ساتھ ہونا 2 طرح کا ہے، ایک ہے عام معیت، ایک ہے خاص معیت۔ عام معیت اللہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ اس معیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ہماری ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، ہماری ایک ایک بات کو سنتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے،
اور ہم میں سے ہر ایک اوپر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا احاطہ ہے۔ یہ ہے عام میت، اور دوسری ہے خاص میت، وہ یہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو اہل ایمان ہو، صبر کرنے والے ہو، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو اہل ایمان نہیں ہے یا صبر کرنے والے نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو، خاص قسم کا ساتھ ہونا، یہ خاص قسم کا ساتھ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کو توفیق دے گا، اللہ ان کو ذلت سے بچائے گا، اللہ ان کو شکست سے بچائے گا۔ آیت نمبر 67، ما کان لنبی، ما نہیں ہے، یہ نفی کے لیے، ما نہیں کانا ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، کیا نہیں ہے؟ یہاں لنبی سے پہلے کوئی ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ ما کانا جائزا لنبی، مثال کے طور پہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، یا آپ کہیں گے کسی نبی کے لائق نہیں ہے، ان یکونا، ان یہ کہ یکونا ہوں، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہوں؟ اسرا، قیدی، کافر قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یثقنا، وہ اچھی طرح خون بہائے، کون؟ وہ نبی، وہ اچھی طرح خون بہائے، فی الارض، زمین میں، تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، واللہ، اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا ہے، الآخرت، آخرت، واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے جسے عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جب مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیت لی، 70 کافر قتل کیے، تو 70 کافر قیدی بھی بنے، مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا۔ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کافر ہیں لیکن ہمارے اپنے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ان سے فدیہ لیا جائے، مال لیا جائے، اور مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ دو حکمتیں ہیں، نمبر 1 مال ملے گا، اس مال کے ذریعے ہم آئندہ جنگ کی تیاری کریں گے، نمبر 2 ان کو چھوڑ دیں گے زندہ، ہو سکتا ہے ان میں سے کل کوئی مسلمان ہو جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیا جائے، میں قتل کروں، جو علی کا رشتہ دار ہے رضی اللہ عنہ اس کے حوالے کیا جائے، وہ قتل کریں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، دنیا کو پیغام ملنا چاہیے، ہماری قوت کا مظاہرہ ہو، ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق کے مشورے کو قبول کیا اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہوا، چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا کہ ان کو قتل کرتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قتل کرنے کو کیوں پسند کر رہا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملے رک جائیں، یہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں اور امن و امان قائم ہو جائیں، ان کو سزا ملے گی، کیونکہ حملہ کرنے کے لیے یہ آئے تھے، مسلمان تو نہیں گئے تھے، یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے مکہ سے، تو یہ جب قتل ہوں گے، عبرت کا نشان بنیں گے، تو اس زمین پہ سکون پیدا ہوگا، مسلمانوں کو سکون سے رہنے کا موقع ملے گا اور توحید کی دعوت دینے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وقت کے حکمران کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ ان قیدیوں کو چاہے تو قتل کرے، اور چاہے تو مال لے کر چھوڑ دے، اور چاہے مال لیے بغیر ہی چھوڑ دے۔ اللہ نے باقاعدہ یہ بیان کیا ہے سورہ محمد میں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ لیکن جن حالات میں جنگ بدر ہوئی، ان حالات میں بہتر یہی تھا، افضل
افضل یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا۔ اچھا، مسلمانوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ نمبر ایک کہ مال ملے گا، اس سے ہم جنگی تیاری کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے رشتہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ اللہ تو آخرت چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں جنت ملے، اللہ چاہتا ہے تمہیں جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ آیت نمبر 68، لولا، اگر نہ ہوتی، کتاب من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کتاب لکھی ہوئی ایک بات، کتاب لکھی ہوئی ایک بات اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، سابقہ، جو پہلے طے ہو چکی ہے، سابقہ جو پہلے طے ہو چکی، سابقہ یہ صفت ہے کتاب کی، جو پہلے طے ہو چکی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی ہے، لمسکم، یہ 3 الفاظ ہیں، لام البتہ، یقیناً، البتہ، مسا پہنچتا، کم تمہیں، فی ما اخذتم، اس کی وجہ سے جو تم نے لیا، فی وجہ کا معنی دے رہا ہے، سبب کا، اس کی وجہ سے، ما جو اخذتم تم نے لیا، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، عظیم عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ ایک بات اللہ کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تھی، پہلے لکھی ہوئی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو تمہارے اوپر عظیم عذاب آنا تھا۔ اچھا، وہ کون سی بات ہے جو پہلے لکھی ہوئی تھی؟ اس بات کے متعلق علماء تفسیر میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، اور یہ جو فدیہ لیا گیا ہے یہ بھی مال غنیمت کا حصہ ہے، تو یہ حلال ہے۔ چونکہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا اس لیے تمہیں سزا نہیں ملی۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس لکھی ہوئی بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے وہ جو بھی گناہ کر لیں اب ان کو معاف ہے۔ تو یہ فیصلہ کنہوں نے کیا؟ بدریوں نے۔ تو اللہ کے ہاں بدریوں کے لیے پہلی معافی ہے، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے کیا، کہ جب تک نبی علیہ السلام موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ کئی آراء ہیں کہ کون سی بات ہے، تو زیادہ امید یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے، مال غنیمت حلال ہے۔ جب حلال ہے تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا وہ مال لینے کا، تو عذاب کیوں آئے؟ یعنی کہ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، سبقہ، جو پہلے طے ہو چکی ہے، تو لمسکم، البتہ تمہیں پہنچتا، فیما اخذتم، اس کی وجہ سے تم نے مال لیا ہے، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب۔ نبی علیہ السلام ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو بتایا گیا تو وہ بھی رو رہے تھے۔ عمر فاروق اوپر سے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی روؤں آپ کے ساتھ مل کے، یا کم از کم رونے والی شکل بنا لوں۔ تو پھر بتایا گیا کہ اللہ کا عذاب اس رخت سے بھی زیادہ قریب تھا، جو پاس رخت تھا اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ کا عذاب اس سے بھی قریب تھا، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا، کیونکہ لولا کتاب من اللہ سبقہ۔ آیت نمبر 69، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، فا کا معنی پس، کلو تم کھاؤ، مما غنیمتم، مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو غنیمتم تم نے بطور غنیمت حاصل کیا، حلالن، اس حال میں کہ وہ حلال ہے، طیباً، پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ جو تم نے فدیہ لیا ہے، معاوضہ لیا ہے اور قیدی چھوڑے ہیں، وہ مال حرام نہیں ہے، اب لے چکے ہو، اب کھاؤ، جائز ہے۔
بس تم کھاؤ اس مال میں سے جو تم نے بطور غنیمت حاصل کیا، وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ جو ہو گیا ہے یہ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 یا ایھا النبی، اے نبی، قل تو کہہ دے، لمن ان سے جو، لمن دو الفاظ ہیں، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور من جو، تو کہہ دے ان کے لیے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، فی کا معنی میں، ایدی ہاتھ، جمع ہے یدن کی، کم تمہارے، تو کہہ دے ان کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، من الاسرا قیدیوں میں سے، کیا کہہ دے کہ ان اگر یعلم جانے گا اللہ، اللہ تعالی، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی خیر، یؤتی وہ دے گا، کم تمہیں، خیرن اس سے بہتر، مما اس سے بہتر، خیرن بہتر، مما اس سے، من ما اس سے، من ما اس سے، اخیدہ جو لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ مسلمانوں نے گرفتار کیے تھے بدر کے قیدیوں میں سے، ان میں سے کئی ایسے تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم تو مجبوراً آئے ہیں لڑنے کے لیے، ورنہ ہم تو مسلمان ہیں، اندر سے ہم اندر سے کیا ہے، مسلمان ہیں۔ اور کئی دوسرے تھے کہتے ہم تو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم مجبوراً ہم مجبوراً آئے ہیں، ہمارے اوپر زبردستی کی گئی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب آپ ہم سے فدیہ نہ لیں، ہمیں ایسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ فدیہ تو لیا جائے گا، لیکن اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی، اسلام ہوا، اگر واقعی تم دلی طور پہ مسلمان ہو، تو اللہ اس مال سے بہتر مال تمہیں دے گا جو اب تم سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارا مسلمانوں سے لڑنا یہ جرم بھی اللہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت آتی ہے جسے امام اسحاق بن راہویہ اپنے مسند میں لے کر آئے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ یہ ایت تو میرے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایت ان کے بارے میں بھی ہے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو مسلمان تھا، میں کیا تھا، مسلمان تھا، مجبوراً مجھے آنا پڑا، تو میں نے کہا کہ اس لیے آپ مجھ سے فدیہ نہ لیں، لیکن مجھ سے فدیہ لیا گیا، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ اس سے بہتر مال اللہ تمہیں دے گا۔ جب میں مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر مال دیا، نبی علیہ السلام نے مجھے بہت مال دیا۔ اور تو یہاں پہ دو بشارتیں ان لوگوں، ان قیدیوں کے لیے، اگر ان کے دلوں میں کوئی خیر ہے، نمبر ایک وہ مال جو مال لیا جا رہا ہے اس سے بہتر ملے گا، نمبر دو اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اگر یہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے سے اللہ پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب آیت نمبر 71 وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں، یہ ارادہ کریں، خیانتک، تجھ سے خیانت کرنے کا، فقد، تو تحقیق، خانو، انہوں نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، فا، تو، امکانا، اس نے قدرت دے دی، کس نے، اللہ نے، امکانا اس نے قدرت دے دی، اس نے قابو دے دیا، منہم، ان کو، یعنی کہ ان کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ واللہ اللہ تعالیٰ علیم، کمال علم والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ انہی قیدیوں کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اگر ان کے دلوں میں خیر ہے تو جو مال آج لیا جا رہا ہے اس سے بہتر مال اللہ انہیں دے گا اور اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے لیکن اگر یہ خیانت کرنا چاہیں، اگر کیا کرنا چاہیں، خیانت کرنا چاہیں، بدعہدی کرنا چاہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے پہلے بھی انہوں نے اللہ کی خیانت کی تھی، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کے نبی کی مخالفت کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ نے بدر کی لڑائی کے موقع پہ ان کو
مسلمانوں کے کنٹرول میں دے دیا، قبضے میں دے دیا، قیدی بنا دیا. فام کانا، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم ان کو، کن کے قابو میں؟ مسلمانوں کے قابو میں. تو مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے، بس یہ ہے تو اللہ نے قابو میں دے دیا منہم ان کو، کن کے؟ یعنی کہ مسلمانوں کے. اور اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کے دلی امور کا، اور اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے. آیت نمبر 72 72. آیت نمبر 72 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا، جب یہ آیات نازل ہوئیں، تو مسلمان 4 طرح کے تھے. مسلمانوں کے کتنے گروہ تھے؟ 4. نمبر 1 جو شروع میں ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اولین مہاجرین. نمبر 2 مدینہ والے جو مسلمان ہوئے اور مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کو جگہ دی، ان کا ساتھ دیا. پہلے ہو گیا اولین مہاجرین، دوسرے کیا ہو گیا؟ انصاری. تیسرے نمبر پہ پھر وہ لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی. چوتھے نمبر پہ وہ مسلمان جو ایمان لائے، ہجرت بھی کی لیکن بہت بعد میں، شروع میں نہیں، بہت بعد میں. تو اب جو آیات رہ گئی ہیں سورہ انفال کی، ان میں ان 4 گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 72 میں 72 میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کا تعلق کس سے؟ جاہدوا سے، یعنی کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ گروہ ہو گیا ایک. والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، کن کو؟ مہاجرین کو، اللہ کے نبی کو، مہاجرین کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ لوگ آووا جنہوں نے جگہ دی، ونصروا اور جنہوں نے نصرت کی، مدد کی. اولئک یہی، اب اولئک سے مراد کون ہے؟ یہ دونوں گروہ یہی، یعنی کہ یہ مہاجرین بھی اور انصاری بھی. یہی بعضہم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض ان بعض کے، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دوست ہیں. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیء کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں. یہ من شیء من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کچھ بھی. وَإِنْ اور اگر استنصروا وہ مدد مانگے، سین کا معنی کیا؟ مانگے. جیسے نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. وَإِنْ اور اگر استنصروا وہ مدد چاہیں، وہ مدد مانگے، کم تم سے، پھر دینی دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمْ تو تمہارے اوپر واجب ہے، فا تو علیکم تم پہ، علا پہ، کم تم یعنی کہ تم پہ ہے، یعنی کہ تم پہ فرض ہے، النصر مدد کرنا، یعنی کہ ان کی مدد کرنا، الا مگر، علی قوم ایسی قوم کے خلاف، کہ بینکم کہ تمہارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہے، واللہ اللہ تعالی، بما تعملون ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی خوبی کیا؟ ایمان، دوسری کیا؟ ہجرت، تیسری کیا؟ جہاد. یہ 3 کام کرنے والے یہ ہو گیا مہاجرین، مہاجرین اولین، پہلے مہاجرین. نمبر 2 والذین آووا وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یہ بھی کون ہے؟ ایمان، ایمان اور آنے والے مہاجرین کو جگہ دینا، ونصروا ان کی مدد کرنا. تو یہ دونوں گروہ جو ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں،
ایک دوسرے کے حمایتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے. ایک دوسرے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام کا بھائی بھائی بنایا، یعنی کہ ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی قرار پایا، جیسا کہ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف بھائی بھائی بنے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سعد بن ربیع فوت ہوں گے تو وارث کون بنے گا؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف فوت ہوگا تو وارث کون بنے گا؟ سعد بن ربیع. اتنے مضبوط تعلقات آپس میں قائم ہوئے دین کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ. اللہ نے بیان کیا جہاں تک تعلق ہے تیسرے گروہ کا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ وراثت والا معاملہ نہیں ہے. جنگ ہوگی تو مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی نہیں ملے گا جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے. لیکن ہجرت نہ کرنے کے باوجود اگر تم سے مدد مانگے دینی معاملے میں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، کافروں کے خلاف ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن اگر وہ تم سے مدد مانگے ایسی کافر قوم کے خلاف جن سے اے مسلمانوں تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی. اسلام معاہدوں کی پاسداری، آپ اندازہ کریں، یعنی کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے اس زمانے میں مکہ میں رہتے ہوئے اسلام تو قبول کر لیا لیکن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، اب مکہ والے ان پہ ظلم کریں تو وہ مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں سے مدد مانگیں تو فرمایا مدد کرو ان کی، الا یہ کہ یہ مسلمان کسی ایسی قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہوں جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر وہاں پہ ان کفار کے خلاف لڑا نہیں جائے گا. آیت نمبر 73 والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب تذکرہ کرنے کا شروع ہو گیا کافروں کا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں. الا، اگر، الا اصل میں کیا، ان لا، ان اگر، لا نہیں، تفعلوا تم کرو گے، ہو یہ کام جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے، ابھی بتاتا ہوں وہ کون سا کام. تکن ہوگا فتنۃ، فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. اللہ نے بیان کر دیا کہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کہ کافر وارث بنے گا کافر کا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کافر فوت ہو جائے تو اس کا مسلمان بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا، اور اس کے الٹ بھی کہ اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا کافر باپ اس کا وارث نہیں بن سکے گا. یہاں پہ وہ حدیث بھی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اگر کسی مسلمان کا بیٹا عیسائی ہو گیا، سکھ بن گیا، قادیانی بن گیا، تو یہ بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا. اور اگر یہ بیٹا عیسائی جو ہو چکا فوت ہو جائے، یہ قادیانی ہو چکا فوت ہو جائے، تو اس کا مسلمان باپ جو ہے اس کا وارث نہیں بن سکتا. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، کون سا کام جو اوپر تمہیں بتایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا مدد کرے، مسلمان کا ساتھ دے. یہ جو اصول تمہیں بتائے گئے ہیں، اور یہ کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اس کا کافر کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کافر کا وہ ساتھ نہیں دے گا مسلمانوں کے خلاف. اگر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا. کیا ہوگا؟ شرک پھیلے گا، کفر پھیلے گا، جنگیں ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، بڑا فساد ہوگا، کیونکہ اس طرح کافروں کو قوت ملے گی، مسلمان کمزور ہو جائیں گے. آیت نمبر 74 والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ وہی پہلا گروہ ہو گیا.
والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور نصرت کی، مدد کی، اولئک یہی، ہم وہ، اب کٹھا ملا کیا ہوگا، یہی ہیں المؤمنون ایمان لانے والے، یہی ہے مومن حقا سچے حقیقی، لہم انہی کے لیے ہے، مغفرت عظیم، مغفرت عظیم کس کا معنی تنوین کا، عظیم مغفرت، ورزق کریم اور عزت والا رزق یعنی کہ جنت۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلے دو گروہوں کی شان اور ان کا اجر و ثواب اور ان کا مقام و مرتبہ واضح کیا ہے۔ ایک تو کہا اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں مومن یہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کو اللہ نے صحیح معنوں میں مومن قرار نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کچھ مسلمان کسی ایسے کافر ملک میں رہتے ہیں جہاں دین پہ عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، جہاں ان کے بچے کافر بن رہے ہیں، تو پھر ان پہ واجب ہوگا کہ اس کافر ملک کو چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں منتقل ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک میں ان کو جگہ مل سکتی ہو۔ اگر ان کو کوئی مسلمان ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر مجبور ہے، پھر وہ اپنے اس کافر ملک سے نکل کر کسی اور ایسے کافر ملک میں چلے جائیں جہاں پہ اتنی سختیاں نہ ہوں۔ آیت نمبر 75 اب اس میں چوتھے گروہ کا تذکرہ ہے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں ہجرت کی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، ان تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، فاولئک، تو یہ لوگ، منکم، تم میں سے ہیں، واولو الارحام، الارحام رشتہ داریاں جمع ہے نا، اولو والے، رشتہ داریوں والے، مراد رشتہ دار، واولو الارحام، اور رشتہ دار، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے حکم میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے بھی 3 حصے ہو گئے، 3 حصے۔ پہلے حصے میں اللہ نے چوتھے گروہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں ہجرت کی اور بعد میں جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر، تو یہ بھی تم میں سے ہیں، تمہارے جیسا حکم ان کا ہے، جو حکم پہلے مہاجرین انصار کا وہی حکم ان کا ہے۔ جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ ہوگا محبت کا، دوستی کا۔ پھر دوسرا آیت کا حصہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان میں سے بعض پہ زیادہ حق رکھنے والے اللہ کی کتاب میں، اس حصے نے کینسل کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے پہلے ایک حکم کو۔ پہلے کیا تھا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بن رہے تھے، ایمان کی بنیاد پہ، ہجرت کی بنیاد پہ۔ اب یہ نیا حکم آیا کہ نہیں، آئندہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان، ہر مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، بلکہ جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار مسلمان کا وارث بنے گا، مسلمان بیٹا وارث بنے گا اپنے مسلمان باپ کا، مسلمان بیوی وارث بنے گی اپنے مسلمان خامند کی۔ تو وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض پہ زیادہ حق رکھنے والے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم، اللہ کے لکھے ہوئے حکم میں، اللہ کے فرض کیے ہوئے حکم میں۔ یہ کتاب کا میں نے آپ حکم بھی کر سکتے ہیں، لوح محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کینسل کیا ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا پہلا حکم دیتے ہوئے کہ اس کے کیا غلط اثرات ہوں گے، بعد میں نعوذ باللہ اللہ کو احساس ہوا، اب اللہ نے نظر ثانی کی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ جب پہلے حکم کو منسوخ کرتا ہے تو اللہ جب پہلا حکم دیتا ہے جس کو بعد میں اللہ منسوخ کرتا ہے، اللہ کو پہلا حکم دیتے ہوئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب کینسل کر دینا ہے، 1 سال کے بعد کہ 2 سال کے بعد کہ 8 سال کے بعد۔ جب پہلا حکم نازل ہوتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے وہ مناسب ہوتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر دوسرا حکم جو ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی کوتاہی بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا ادھر اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ سورہ توبہ سے آغاز کریں گے، اور میں ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ میرے والد گرامی کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے احباب کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، بلکہ جتنے بھی اہل ایمان اہل اسلام جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔